ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ شریکوں اور ہمسروں سے پاک ہے، بیوی اور بچوں سے بالا ہے۔ اس کی ذات پاک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ اس نے بندوں کو پیدا کیا، ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، ایمان اور درست عقیدہ کی وضاحت کے لیے ان پر کتابیں اتاریں، انہیں کفر کے راستوں اور الحاد کی راہوں سے ڈرایا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی بے پایاں مہربانی، امداد اور خوشبخت بخشی پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک ایسی گواہی جس سے قیامت کے دن میں نجات کی امید رکھتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول حق و درستی کی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی مکرم آل پر، صاحبان مجد اصحاب پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر، اور بہت زیادہ مزید بے شمار سلامتی ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ یہ دنیا بہت زیادہ دھوکہ اور فریب دینے والی ہے۔ نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، خسارے کی طرف بلاتا ہے۔ اس دنیا میں ابن آدم کی آرزو دراز ہے، اس میں اس کی عمر تھوڑی ہے۔ جس کی موت آ جائے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ اسے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے حیلے بہانے ختم ہو جاتے ہیں، اعمال بدلہ ہیں، انجام سے ڈرو، زمانہ چند لمحے ہیں، تم ہوشیار رہو۔ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو وہ دھوکہ میں ہے، اور جو فائدہ میں نہ ہو وہ نقصان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ذرہ برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا۔ مسلمانوں، انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اور جسم و روح سے بنی ہوئی خلقت کی وجہ سے نہ کوئی علم مطمئن کر سکتا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی آسائش کافی ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے اندر بے چینی و بے قراری اور خوف رہتا ہے، اور اس کے اندر بے چینی کے بعد سکون، بے قراری کے بعد قرار، اور خوف کے بعد امن کی ضرورت پائی جاتی ہے۔ تمام مخلوقات میں انسان ہی واحد ایسی مخلوق ہے جسے ایسے سہارے کی ضرورت ہے جس پر وہ اعتماد کر سکے۔ جب اس پر کوئی پریشانی آئے یا کوئی بڑی مصیبت نازل ہو، جب کسی ناپسندیدہ چیز سے اس کا سامنا ہو، جب کوئی امید بر نہ آئے، اور جس کا ڈر ہو وہی واقع ہو جائے۔ اکیلا صرف انسان ہی آغاز و انجام پر غور و فکر کرتا ہے، کائنات پر غور کرتا ہے، واقعات کی توجیہ کرتا ہے۔ اکیلا صرف انسان ہی ان افکار و ادراکات اور اسباب و مسببات کے مطابق موقف اختیار کرتا ہے۔ انسان کے تمام اجناس میں یہی مشترک دینی فطرت ہے، چاہے وہ جتنے تعلیم یافتہ ہوں یا جتنے ان پڑھ ہوں۔ اللہ کے بندو، دین کا جوہر نفسوں میں قائم ہے، کیونکہ وہ بشری فطرت کے جوہر سے منسلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روئے زمین کی قوموں میں کوئی قوم بغیر دین کے نہیں پائی گئی، بلکہ انسان کو غذا اور دوا سے بڑھ کر دین کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو زندگی کے جوہر سے جڑی ہوئی اور راز حیات سے منسلک ہے۔ کیا عقل مند انسان کی نظر میں یہ بات ہے کہ یہ زندگی صرف یہ ہے کہ ماں کے رحم سے پیدا ہوتے ہیں، زندگی نگلتی ہے اور مٹی ہی انجام ہے؟ ایک ملحد فلسفی کہتا ہے، تمام زمانوں اور شہروں میں عبادت گاہیں، کلیسیں اور مسجدیں اپنی عمارت، عظمت اور رونق کے ساتھ اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کو دین کی ضرورت، مضبوط راسخ ضرورت ہے۔ ایک دوسرا ملحد کہتا ہے، تاریخ میں بہت سے شہر
بغیر قلعے کے پائے گئے ہیں، بہت سے شہر بغیر محل کے پائے گئے ہیں، بہت سے شہر بغیر اسکولوں کے پائے گئے ہیں، لیکن ایسے شہر نہیں پائے گئے جہاں عبادت گاہیں نہ پائی گئی ہوں۔ مسلمانوں، ہر انسان کے دل میں دین ایک راسخ فطرت ہے، جسے اپنے ثبوت کے لیے کسی بڑے بحث و مباحثہ یا لمبی گفت و شنود کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بدیہی چیزوں میں سے ہے۔ انسان عبادت، عقیدہ اور ایمان پر پیدا کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر نو مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ملحد یعنی بے دین بھی یقین اور سکون تلاش کرتا ہے، اونچے مقاصد تلاش کرتا ہے، اور یہ سب سوائے صحیح عقیدہ، حق دین اور سچے ایمان کے کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اللہ کے فضل اور احسان سے دین حق وہی ہے جو کمزوری کے وقت قوت، نا امیدی کے وقت امید، ڈر کے وقت آس، بے چینی کے وقت سکون اور تنگی و پریشانی اور مصیبت کے وقت صبر عطا کرے۔ زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہوگا اور نہ اس میں بلند مقاصد ہوں گے جبکہ دل میں روحانی خلا پایا جائے گا۔ درست دین، اقدار و اخلاق، بلند روایات اور مطمئن زندگی کا سرچشمہ ہے۔ مسلمانوں، خالق کے سلسلے میں بعض عقلوں کا حیرت میں پڑنا کسی دلیل یا علم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ حیرت، جیسا کہ اہل تحقیق و نظر کہتے ہیں، ایک عارضہ اور نفسیاتی وسوسہ ہے، کوئی علمی و فکری ظاہرہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔ پتہ چلا کہ ان عقلوں کے یہاں حیرت نفسیاتی آفت ہے، کوئی عقلی شبہ نہیں۔ بھائیو، الحاد یعنی بے دینی ایمان نہیں بلکہ ایمان سے محرومی ہے۔ ملحد اس لیے ملحد ہے کہ اس نے ایمان کے دلائل کو نہیں سمجھا، وہ اس لیے ملحد نہیں کہ وہ ایمان کی نفی پر دلائل رکھتا ہے، اس لیے کہ ملحد کے دل میں جو ہے وہ اللہ پر ایمان کا فقدان ہے، نہ یہ کہ ایمان ہے کہ کوئی معبود نہیں۔ انکار اور شک کرنے والے کا نہ کسی صحیح علم پر مدار ہے اور نہ صریح عقل پر، بلکہ وہ انکاری ہے کہ اس نے دلیلوں کو نہیں سمجھا، اسے اس کی قدرت نہیں کہ وہ اپنے اعتقاد کی دلیل دے سکے۔ اسی لیے ان کے بعض فلاسفہ نے کہا، کوئی حقیقی ملحد نہیں پایا جاتا۔ بھائیو، ملحد کا ضمیر راحت نہیں پاتا کیونکہ وہ فطرت کے موافق نہیں ہوتا، اس کا اندرون مطمئن نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ عقل کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس نے واضح چیزوں پر دلیل طلب کی، وہ اس کی مانند ہے جو یہ چاہتا ہے کہ سورج کی روشنی کو دیے سے روشن کرے۔ اس کے نزدیک کسوٹیاں الجھ گئیں، چنانچہ واضح چیزوں کے سلسلے میں اس کی عقل بھٹک گئی، وہ معدوم وہم سے چلتا ہے اور وہ موہوم عدم کا لالچ رکھتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات پر غور کرو، بہت سے ضروری علوم فطری ہیں، جب دلیل طلب کرنے والا ان پر دلیل طلب کرے تو دلیل چھپ جاتی ہے اور وہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ مسلمانوں، دل کمزور ہیں، شبہات اچک لینے والے ہیں، خواہشات گمراہ کن ہیں، شہوات و خواہشات شبہات کا گزرنا آسان کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شہوات و خواہشات شبہات کو آسانی سے گزارنے والی ہیں۔ مسلمانوں، الحاد قلبی شک اور فکری انتشار سے بنا ہوا ہے۔ تم انہیں کہتے ہوئے دیکھو گے، ہم شک سے چلتے ہیں
تاکہ یقین تک پہنچیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی کہے ہم زہر پیتے ہیں تاکہ اس کے بعد دوا کا تجربہ کریں۔ مسلمانوں، عقلوں اور فطرتوں کے لیے اللہ پاک کا وجود سورج کے ظہور اور دن کی روشنی سے زیادہ واضح ہے، اور جو اپنی عقل و فطرت میں ایسا نہ دیکھے اسے اپنی عقل و فطرت کو متہم کرنا چاہیے۔ ہر وہ چیز جسے تم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو، کان سے سنتے ہو اور عقل سے سمجھتے ہو، وہ تمہارے لیے تمہارے رب کے ہونے پر دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ کو جاننے کا راستہ ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے رسولوں نے اپنی قوموں سے کہا، کیا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ سبحان اللہ، اس پر کیسے دلیل طلب کی جا سکتی ہے جو خود ہر چیز پر دلیل ہے؟ اللہ پر دلالت کے لیے مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر راستے ہیں۔ ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے۔ بھائیو، ملحد نے اپنے رب کو چھوڑا اور نیچر کی عبادت کی، اللہ کی نافرمانی کی اور انسان کی فرما برداری کی، شریعت کو چھوڑا اور وہم کی پیروی کی، دینداروں پر اتباع کو معیوب جانا اور وہ خود اہل الحاد کے کہے سے لٹکا رہا، دین میں دل کے مخاطب کیے جانے کو برا جانا اور وہ حیران ہے کہ اس کے دل کو کون مخاطب کر رہا ہے۔ اس نے اعتماد کا دعویٰ کیا جبکہ بے چینی اس کے دل میں بھری ہوئی ہے، اس کو یقین کا گمان ہے جبکہ حیرت اس کے پورے وجود پر مسلط ہے۔ مسلمانوں، دین کی جہالت کسی بھی جگہ اور کسی بھی زمانے میں الحاد و بدینی کی نشو و نما کے لیے زرخیز مٹی ہے، اور صحیح دین جتنا زیادہ راسخ ہوگا گمراہی اتنی زیادہ دور ہوگی۔ بھائیو، حق کو ماننا نہ دلیل کی قوت پر منحصر ہے اور نہ دلیل کے واضح ہونے پر، بلکہ وہ تو حقیقت کی طلب اور اس کے حرص میں صدق و سچائی پر منحصر ہے۔ اسی لیے حقائق کی گفتگو ایسے شخص سے کرنا جو اس کی طلب میں سچا نہ ہو بیکار کی محنت ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد اے منکرو، شک کرنے والو اور ملحدو، اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ اور یہ بات ہے کہ جسے اللہ ہی نور نہ دے تو اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور جس کو فتنہ میں مبتلا کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب سے لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ کافر خود ہی اپنی سازشوں کے شکار ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے اپنی وحی سے نفسوں کو زندہ کیا، اپنی آیتوں سے دلوں کو شفا بخشی۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے پیدا کیا اور اسی کا حکم چلتا ہے، ہر دن وہ ایک شان میں ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کے ذریعے اندھی آنکھوں کو کھولا تو وہ دیکھنے لگے، بہرے کانوں کو کھولا تو وہ سننے لگے، اور بند دلوں کو کھولا تو وہ سمجھنے لگے، اور اللہ کی اطاعت کے لیے عقلی، قولی اور عملی طور پر رام ہو گئے، اور اس کی
خوشنودی کی ہموار راہوں پر چلنے لگے۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، مسلمانوں، انسان سے بہتر اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ نے اسے زندہ، جاننے والا، قدرت رکھنے والا، بولنے والا، سننے والا، دیکھنے والا اور عقل والا پیدا کیا۔ جہاں تک ملحدوں کی بات ہے تو انہوں نے انسان کو ربانی تکریم کی عزت سے نکال کر حیوان کے گڑھے تک اور حیوان سے بھی بدتر درجے تک گرا دیا، اور اس سے عقل کی خاصیت چھین لی کہ انسان اپنی عقل سے ہی شعور اور آزاد ارادہ کے ساتھ تمام مخلوقات سے بلند ہوتا ہے۔ یہ کوئی ظاہری جبلی خصلت نہیں۔ ملحدوں نے انسان سے اپنے لیے کائنات کو مسخر کرنے کی فضیلت چھین لی۔ ملحدوں کے نزدیک ایک انسان خلیہ سے، پھر کیڑے سے اور اس سے بھی کمتر کسی چیز سے گرا ہوا ہے۔ وہ انسان کو صرف کائنات کا ایک ذرہ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آسمان و زمین کے ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، جو غور کریں یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان کریمانہ آیتوں پر غور کرو۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم راست گو ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہ باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو، ہدیہ کی ہوئی رحمت اور تحفہ دی گئی نعمت تم اپنے نبی محمد رسول اللہ پر، کہ اس کا حکم تمہارے رب نے اپنے محکم تنزیل میں دیا ہے۔ اس نے کریمانہ بات کہی ہے اور وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر رحمت بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نبی مجتبیٰ پر، آپ کی طیب و طاہر آل پر، مومنوں کی مائیں ان کی بیویوں پر، اور اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں ہدایت یافتہ خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ سے، تابعین سے، اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے، اور اپنے عفو و کرم اور احسان و سخا سے ہم سے بھی، اے اکرم المکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ شرک اور مشرکین کو رسوا کر، سرکشوں، ملحدوں اور بقیہ دین و ملت کے تمام دشمنوں کو ناکام و نامراد کر۔ اے اللہ، ہمیں اپنے وطن میں امن سے نواز۔ اے اللہ، ہمیں اپنے وطن میں امن سے نواز۔ ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہماری سربراہی انہیں بخش جو تجھ سے خوف کھائیں، تیرا تقوی اختیار کریں اور تیری خوشنودی کی پیروی کریں۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ اور حکمران کو تو اپنی توفیق یاب کر، تو اپنی طاعت سے انہیں معزز کر، ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند کر، انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث نصرت بنا، انہیں ان کے ولی عہد، ان کے اخوان و اعوان کو اس کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو، اور انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر چلا۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا، اور حق و ہدایت پر انہیں متحد کر دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، مسلمانوں، اے اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو۔ اے اللہ، اور ایسا سماج مسلمانوں کا بنا دے جس میں امر بالمعروف ہو رہا ہو۔ اے اللہ، جو ہمارے ساتھ اور ہماری کتاب کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، ہمارے امن کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اے اللہ تو اس کو اسی میں الجھا دے اور اس کی سازش کو اسی پر لوٹا دے۔ اے اللہ، ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہم تمہیں ان کے مقابلوں میں رکھتے ہیں۔ اے اللہ، مسجد اقصیٰ کو قابضوں اور غاصبوں سے آزاد کر۔
اے اللہ اس گھر کی شان بلند کر، اس کا مقام اونچا کر، اس کی عمارت مضبوط کر، اس کو ستونوں کو ثابت کر۔ اے دعائیں کو سننے والے، اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی رائے درست کر، ان کے نشانے صحیح کر، ان کی کمر کس دے، ان کے عزائم مضبوط کر، ان کے پاؤں جما دے، ان کو دل جمی عطا کر۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے رہ جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔